آج جس مسئلے پر گفتگو ہوگی یہ مسئلہ نہایت ہی حساس، اہم اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، کوئی بھی روح، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان، کسی دوسری جان، کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے ظاہری مفہوم پر، ظاہر کا لفظ بول رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اس کا ظاہری مفہوم جو ادا ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا کیا ہوا گناہ یا کسی دوسرے کی ہوئی نیکی حاصل نہیں کر سکتا، نہیں پا سکتا۔ اب تو ہمارے خیال سے ایک بوال کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے عبد الرحمن صاحب وغیرہ ناراض ہو جائیں گے کہ آخر یہ کہاں سے پڑھ کر آیا ہے۔ ہم نے اتنے سارے انتظام کیے، میلاد کا پروگرام رکھا، صبح سے لے کر قرآن خوانی ہوئی، سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو جب نیکی دوسرے کو نہیں پہنچ سکتی تو پھر یہ سارے انتظامات کیوں کیے گئے؟ حالانکہ قرآن کا ارشاد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا کیا ہوا بوجھ، عمل حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ جو نیکیاں کی جا رہی ہیں یہ بھی نہیں مل پائیں گے، یا جو گناہ کیے جائیں وہ بھی انہیں نہیں مل پائے گا۔ تو پھر ہمارا بیٹھنا، ہمارا مجلس میں حاضر ہونا، قرآن خوانی کرنا، یہ سب بیکار ہوئے۔ اس اعتراض میں ذرا اور زور ڈالتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کی حدیث، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو، مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ کسی دوسرے کا کیا ہوا گناہ یا نیکی کسی دوسرے کو نہیں ملتی، اور ایک طرف حدیث رسول، وہ بھی صحیح حدیث، وہ بھی بخاری کی حدیث، یہ کہہ رہی ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، جو کہ میت نہیں ہے، اس کے غیر ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے جو گناہ ملتا ہے، اس گناہ کا وبال اس میت کو پہنچتا ہے۔ اس حدیث میں ذرا اور زور ڈالیں تو ایک دوسری حدیث اس کی معارض نظر آئے گی، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے اور اسی کتاب الجنائز کی حدیث ہے، اور اسی باب کی حدیث ہے، جس باب سے میں نے حدیث پڑھی ہے اسی باب کی ایک حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک صاحبزادہ جو انتہائی بیمار پڑ گئے اور بالکل وفات کے قریب ہوئے، مرنے کے قریب ہوئے، تو انہوں نے یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ جناب والا آپ میرے گھر تشریف لائیں، میرا بچہ فوت ہونے والا ہے، انتقال کرنے والا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پا کر جواب میں ایک صحابی رسول سے فرما کر بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو انا للہ ما اخذ ولہ ما عطا، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو اس نے لیا، وَلَهُ مَا عَطَا، اور اسی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کیا۔ اس لیے صبر کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ خبر جب اس صحابی رسول نے ان تک پہنچائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے اصرار کیا، زور ڈالا، ضد کی کہ سرکار نہیں، آپ کو میرے گھر آنا ہے۔ جب انہوں نے اصرار کیا، زور ڈالا، ضد کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے
تو آپ کے سامنے وہ بچہ جو فوت ہونے کے قریب تھا، مرنے کے قریب تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کا حلیہ دیکھا، اس کی حالت دیکھی سرکار نے، تو سرکار کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بہت بڑے صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ھذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں، جبکہ آپ تو ہم سب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، توکل علی اللہ کا درس دیتے ہیں، صبر کرنے کا حکم فرماتے ہیں، آج آپ بے صبرہ کیوں ہو گئے؟ آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ تو ہمیں درس دیتے تھے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے دیا ہے، پھر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا ھذہ رحمہ، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ الفت و پیار کے آنسو ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، کہ یہ محبت کے آنسو ہیں، یہ رحمت ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور بلا شبہ پروردگار عالم اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو پسند فرماتا ہے، ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو بندے دوسروں پر رحم کیا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث تو اس حدیث کے معارض ہوئی۔ ایک طرف تو سرکار نے یہ فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، اور ایک طرف خود سرکار رو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان کے صاحبزادے تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو سرکار نے ان کو گود میں لے لیا اور آپ رونے لگے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیا ہے؟ اس وقت بھی سرکار نے فرمایا تھا ھذہ رحمہ، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ مہربانی کے آنسو ہیں، یہ خونی رشتے کی وجہ سے یہ آنسو نکلتے ہیں۔ تو یہ تمام حدیثیں تو ایک دوسرے کے معارض ہیں۔ پہلے تو قرآن کے خلاف وہ حدیث آئی بظاہر، پھر وہ بخاری کی حدیث کے خلاف ایک دوسری حدیث اسی بخاری کے اسی باب میں آئی۔ اسی لیے کہتا ہوں بار بار کہ بے علم بحث نہیں کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو میں نے آیت جس کی تلاوت کی ہے اسی سے اہل حدیث استدلال کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اب اس کے اعمال بند ہو جایا کرتے ہیں، اب اس تک کوئی عمل نہیں پہنچتا، لہٰذا میلاد خوانی، قرآن خوانی وغیرہ یہ تمام جو عبادات کیے جاتے ہیں اور اسے بخشے جاتے ہیں، یہ بخشنا بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ تو وہ دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیثوں کو پڑھنا صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حدیثوں کو گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے۔ بنگلہ کتابوں میں، اردو کتابوں میں یا عربی ہی کتابوں میں اگرچہ حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، انسان پڑھتا ہے، ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، لیکن حدیثوں کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک لمبے زمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یہاں بوجھ سے مراد گناہ کا بوجھ ہے، نیکی کا بوجھ نہیں، گناہ کا بوجھ ہے، کیونکہ ایک آیت دوسری آیت کے لیے مفسر ہوا کرتی ہے، تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے الآیات یفسر بعضها بعضا، کہ آیتیں بعض کی بعض تفسیر کیا کرتی ہیں۔ ایک دوسری آیت اسی قرآن میں ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، کہ ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر ایمان والوں کو۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں یہ آیت کریمہ لا تزر وازرۃ وزر اخری کے تحت لکھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نیکوکار بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو
تو اللہ اکبر اس کے نیک اعمال کی برکت اس کی اولاد تک پہنچتی ہے، اس کے رشتہ داروں تک پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جب وہ نیکوکار بندہ جنت کے جس منزل پر فائز ہوتا ہے، جنت کے جس درجے میں پہنچتا ہے، اللہ اکبر اس کے اس نیک اعمال کی برکت سے اس کی اولاد بھی اور اس کے رشتہ دار بھی جو نیک اعمال تو نہیں کیے ہوتے لیکن صاحب ایمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو ان کے نیک اعمال کی برکتوں سے یہ بھی اس منزل پر فائز ہو جائے گا۔ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یعنی کسی دوسرے کا گناہ اسے نہیں ملتا۔ ہاں اگر کوئی نیک اعمال کرے تو اس نیک اعمال کا ثواب اگر وہ اسے پہنچانا چاہے تو پہنچتا ہے۔ لیکن پھر حدیث پاک کا کیا کریں گے؟ حدیث وہ بھی بخاری کی حدیث، اس میں تو آیا ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ رونا، گریبان چاک کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اگر خود بخود آنسو نکلتے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اسلام نے جس رونے کی اجازت دی ہے اس سے تجاوز کر کے جب انسان روئے، گڑ گڑائے، نوحہ کرے، ماتم کرے، گریبان چاک کرے، اپنے چہرے کو نوچے، تو ایسا کرنا تو حرام ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ تو یہ گناہ کس کو ملنا چاہیے؟ رونے والوں کو ملنا چاہیے، لیکن ان رونے والوں کی وجہ سے میت کو کیوں عذاب دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب تفسیر جلالین کے حاشیے میں علامہ عبدالحی فرنگی محلی نے بڑے چھوٹے انداز میں دیا ہے، اور انہوں نے وہ حدیث بھی نقل کی ہے جو اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا من سن سنتا سیئہ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ، کہ جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا فعلیہ وزرها، تو اس پر اس گناہ کا وبال ہے، ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس نئے طریقے پر عمل کر کے گناہ کریں گے ان کے گناہوں کا وبال بھی اس شخص پر ہوگا جس نے اس طریقے کو رائج کیا ہے۔ تو یہاں بھی تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے کا گناہ بھی اس انسان کو ملتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اسی حاشیے میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث محمول علی من تسبب فیہ بوجہ، کہ یہ جو حدیثیں ہیں کہ دوسرے کا گناہ کسی دوسرے کو ملتا ہے، یہ اس صورت میں ہے، اور یہ حدیث ان لوگوں پر محمول ہوا کرتی ہے جو لوگ اس گناہ میں کسی بھی طریقے سے شریک ہوں۔ اب میت کو جو اس کے گھر والوں کی رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، یہ اس میت کے بارے میں ہے جو میت مرتے وقت وصیت کر جائے کہ میرے نام پر رونا، میرے نام پر ماتم کرنا، میرے نام پر نوحہ کرنا۔ اسی طریقے سے یہ عذاب ان لوگوں کو ملتا ہے، یا دوسرے کا گناہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ کوئی ایسا طریقہ رائج کرتے ہیں کہ جس طریقے پر چلنا گناہ ہو۔ ایسا طریقہ اگر کوئی رائج کرتا ہے تو پھر جو رائج کیا اسے اس رائج کرنے کا گناہ تو ملتا ہی ہے، ساتھ میں جو لوگ اس طریقے پر عمل کر کے اس قسم کا گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ کا وبال بھی اس شخص کو ملتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس نے یہ طریقہ رائج نہ کیا ہوتا تو یہ لوگ جو بعد والے اس طریقے پر عمل پیرا ہیں، یہ اس طریقے کو اپنائے نہ ہوتے، اس طریقے کا گناہ نہ کیے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ چونکہ سبب بنا، اس سببیت کی وجہ سے پروردگار عالم ان لوگوں کے گناہ کا وبال بھی اس پر ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا وَهَذِهِ الْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَن لَّمْ يَتَسَبَّبْ فِيهِ، اور یہ آیت جو لا تزر وازرۃ وزر اخری والی ہے، یہ آیت ان لوگوں پر محمول ہوگی جو کسی بھی وجہ سے اس گناہ میں شریک نہ ہوں۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو میت کی وصال پر رو رہے ہیں، یہ میت کی وصیت کی بنیاد پر نہیں رو رہے ہیں، بلکہ سرکار کا رونا از خود ہے جو از راہ محبت انسان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ رونا محبت کی وجہ سے ہے، یہ رونا اس مرحوم کی یاد اور اس کے پیار اور الفت کی وجہ سے ہے۔
یہ رونا میت کی وصیت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے اس پر عذاب اور مواخذہ نہیں ہے۔ اب باتیں سمجھ میں آئی؟ تینوں حدیثیں جو ایک دوسرے کے خلاف بظاہر معلوم ہو رہی تھیں، اب یہ بالکل واضح اور روشن ہو گیا کہ وہ تینوں حدیثیں بالکل اپنی جگہ برحق ہیں، اپنی جگہ صحیح ہیں۔